بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر فاروق بہترین انتظامی صلاحیتوں، اعلیٰ اوصاف، دبنگ اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ ظہور اسلام کے وقت اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو پھر اپنا تن من دھن سب اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ سخت مزاجی کے باوجود عاجزی، انکساری، تواضع اور عدل مزاج کا حصہ تھے۔ خلافت کا بوجھ کندھوں پر آیا تو گریا اور رقت میں اضافہ ہو گیا۔ شب کی تنہائیوں میں رب کے حضور آنسو بہانا اور گڑ گڑانا ان کا معمول تھا۔ موافقات عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے رب نے 3 مواقع پر میری رائے سے اتفاق کیا۔ ایک، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناتے، جس کے بعد اللہ نے سورہ بقرہ میں فرما دیا اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ کاش اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم آ جائے۔ حضرت عمر فاروق خود کہتے ہیں کہ جب میرا گزر مقام ابراہیم پر ہوا تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کیا ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے کھڑے ہونے کی جگہ کے پیچھے نماز پڑھیں؟ ابھی اس بات پر تھوڑا سا وقت بھی نہ گزرا تھا کہ یہ آیت اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو پورا فرمایا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ترجمہ، اور بناؤ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیجیے، تو اللہ نے سورہ احزاب میں فرما دیا یا النبی غفور الرحیم۔ سورہ احزاب آیت 59۔ ترجمہ، اے نبی، اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں، اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نمبر 3، غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں میری رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، فدیہ نہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں میری رائے کی تاکید کر دی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورہ انفال آیت نمبر 59۔ ترجمہ، کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے۔ تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بخاری مسلم۔ اس روایت میں 3 کا ذکر ہے جس سے بقیہ کی نفی نہیں ہوتی۔ اسی تناظر حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ تقریباً 20-22 مقامات ایسے ہیں جہاں فاروق اعظم کی رائے پروردگار کے منشا کے عین موافق تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت مدینہ۔ ایک صبح نماز فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ ہجرت کا حکم دیا۔ عام خیال تھا کہ وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر مدینہ ہجرت کر جائیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حکم ملتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، جسم پر ہتھیار سجائے، ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑی اور تنہا خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ اس وقت مشرکین کے سردار اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان کے ساتھ بیت اللہ کا 7 بار طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کیے
پھر ہاتھ میں تلوار پکڑ کر سردارانے قریش کی مجلس میں تشریف لائے اور نہایت باروب اور بلند آواز میں کہا، اے دشمنان اسلام، تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں، اللہ تمہاری ناک خاک آلود کر دے۔ جان لو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے مدینے ہجرت کر رہا ہے۔ تم میں سے جو شخص اپنی جان کا دشمن ہو، ماں کو روتا، بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم چھوڑے، وہ حرم سے باہر مجھ سے نبرد آزما ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عمر کے رعب اور دبدبے اور ہیبت کا یہ عالم تھا کہ کسی میں اپنی جگہ سے ہلنے اور انہیں روکنے کی ہمت نہ تھی۔ ریاست مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بدو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے مدینے کو چلا۔ جب مدینے کے پاس پہنچا تو آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، ساتھ میں حاملہ بیوی تھی، تو اس نے مدینے کی حدود کے پاس ہی خیمہ لگا دیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ بیوی کا ولادت کا وقت قریب تھا تو وہ درد سے کرہانے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روز کے گشت پر تھے اور ساتھ میں ایک غلام تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ دور شہر کی حدود کے پاس آگ جل رہی ہے اور خیمہ لگا ہوا ہے تو آپ نے غلام کو بھیجا کہ معلوم کرو کون ہے۔ جب پوچھا تو اس نے ڈانٹ دیا کہ تمہیں کیوں بتاؤں؟ آپ خود گئے اور پوچھا تو بھی نہیں بتایا۔ آپ نے کہا کہ اندر سے کرہانے کی آواز آ رہی ہے، کوئی درد سے چیخ رہا ہے، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ملنے مدینے آیا ہوں، میں غریب ہوں اور صبح مل کر چلا جاؤں گا۔ رات زیادہ ہے تو خیمہ لگایا ہے اور صبح ہونے کا انتظار کر رہا ہوں۔ بیوی امید سے ہے اور وقت قریب آن پہنچا ہے۔ آپ جلدی سے پلٹ کر جانے لگے کہ ٹھہرو میں آتا ہوں۔ آپ اپنے گھر گئے اور فوراً اپنی زوجہ سے مخاطب ہوئے اور کہا، اگر تمہیں بہت بڑا اجر مل رہا ہو تو تم لوگی؟ زوجہ نے کہا، کیوں نہیں؟ تو آپ نے کہا، میرے دوست کی بیوی حاملہ ہے، وقت قریب ہے، چلو اور جو سامان پکڑنا ہے ساتھ پکڑ لو۔ آپ کی بیوی نے گھی اور دانے پکڑ لیے اور آپ کو لکڑیاں پکڑنے کا کہا۔ آپ نے لکڑیاں اپنے اوپر لادیں۔ جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو اہلیہ فوراً کام میں لگ گئیں۔ بدو ایسے حکم چلاتا جیسے آپ شہر کے کوئی چوکیدار یا غلام ہیں۔ کبھی پانی مانگتا تو آپ دوڑے دوڑے پانی دیتے، کبھی پریشانی میں پوچھتا کہ تیری بیوی کو یہ کام آتا بھی ہے تو آپ جواب دیتے، جبکہ اس کو کیا علم کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق خود ہیں۔ جب اندر بچے کی ولادت ہوئی تو آپ کی زوجہ نے آواز لگائی، امیر المومنین بیٹا ہوا ہے۔ امیر المومنین کی صدا سن کر اس بدو کے جیسے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور بے اختیار پوچھنے لگا، کیا آپ ہی عمر فاروق امیر المومنین ہیں؟ آپ عمر ہیں، وہی جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کانپتے ہیں؟ آپ وہی عمر ہیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر اسلام کے لیے مانگا؟ آپ نے کہا، ہاں میں ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ ایک غریب کی بیوی کے کام کاج میں آپ کی بیوی خاتون اول لگی ہوئی ہے، اور دھوئیں کے پاس آپ نے اپنی داڑھی لپیٹ لی اور میری خدمت کرتے رہے۔ تو سیدنا عمر رو پڑے، اس بدو کو گلے سے لگایا اور کہا، تجھے پتہ نہیں تو کہاں آیا ہے؟ یہ مدینہ ہے، میرے آقا کا مدینہ۔ یہاں امیروں کے نہیں غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، مزدور اور یتیم بھی سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔